السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا میں 68 نمبر پر ہے اور نظم کا عنوان ہے اختر صبح، یعنی صبح کا تارا۔ صبح کے وقت آسمان پر ایک تارا جس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور آخر تک یہ چمکتا رہتا ہے، اور جو ہی سورج نمودار ہو جائے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ستارہ صبح کا روتا تھا اور یہ کہتا تھا، ملی نگاہ مگر فرصت نظر نہ ملی۔ فرماتے ہیں کہ صبح کا تارا آسمان پہ رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نگاہ تو ملی ہے، مجھے نظر تو ملی ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے دیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہوں، اس کے بعد جو ہی سورج نمودار ہوتا ہے میری روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے مجھے دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہوئی ہے زندہ دم آفتاب سے ہر شے، امان مجھے کو تہ دامن سحر نہ ملی۔ آسمان کا تارا کہتا ہے کہ سورج جس کے دم سے ہر شے کی زندگی ہے، اس سورج کی وجہ سے مجھے صبح کے دامن میں پناہ نہیں ملتی، یعنی مجھے چمکنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا۔ بساط کیا ہے بھلا صبح کے ستارے کی، نفس حباب کا تابندگی شرارے کی۔ نفس سانس، حباب بلبلا، تابندگی روشنی، شرارے چنگاری۔ صبح کا تارا کہتا ہے کہ میں تو صبح کا تارا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری بساط کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہوں جس کی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، یا پھر میں ایک چنگاری کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے، اس کے بعد اس کی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے چمکنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا۔ کہا یہ میں نے کہ اے زیور جبین سحر، غم فنا ہے تجھے گنبد فلک سے اتر۔ زیور جبین سحر، صبح کے ماتھے کا زیور، غم فنا، فنا ہونے کا دکھ، گنبد فلک، آسمان کی اونچائی۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کے تارے نے اپنی باتیں مکمل کر لی تب میں نے اس سے کہا کہ اے صبح کی پیشانی کا زیور، اگر آپ کو فنا کا بہت زیادہ دکھ ہے تو آسمان کی اونچائی سے زمین میں اتر جا۔ ٹپک بلندی گردوں سے ہمراہ شبنم، میرے ریاض سخن کی فضا ہے جان پرور۔ بلندی گردوں، آسمان کی بلندی، ہمراہ شبنم، شبنم کے ساتھ، ریاض سخن، شاعری کا چمن، جاں پرور، زندگی بخشنے والا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کے تارے سے کہا کہ آپ شبنم کے ساتھ آسمان کی بلندی سے نیچے ٹپک جاؤ، زمین پر آ جاؤ، یہاں پر میری شاعری کا، میرے سخن کا جو چمن ہے یہ زندگی عطا کرنے والا ہے، یہ آپ کو زندگی دے دے گا۔ میں باغباں ہوں، محبت بہار ہے اس کی، بنا مثال ابد پائیدار ہے اس کی۔ باغباں چمن کی رکھوالی کرنے والا، بنا بنیاد، مثال ابد آخرت کی طرح، یعنی جس کا خاتمہ نہ ہو، جس کی انتہا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک باغبان کی طرح ہوں، میں تو اس چمن کی حفاظت کرتا ہوں، اور محبت اس چمن کے لیے بہار کی طرح ہے، اور اس کی بنیاد ابد کی طرح بے انتہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔